بٹ میں آپ سارے دوستوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک عام آدمی ہے اس کے لیے سب سے بڑا ٹیکس جو ہو سکتا ہے وہ صرف اور صرف مہنگائی کی شکل کے اندر اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے، جس سے قوت خرید اس کی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی پرچیزنگ پاور کنٹریکٹ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اگر دیرپا انداز کے اندر اس بیماری کے اوپر قابو پانا ہے تو ہمیں اپنے خساروں کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اور اس خساروں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر جب گورننس کا معیار امپروو کیا گیا، جب اکانومی کی مینجمنٹ کو بہتر کیا گیا، تو آج کس طرح سے مہنگائی جو 30-40% کے اوپر تھی آج 5% کے اندر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کے ثمرات ایک عام آدمی کی طرف پہنچنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا، اس پس منظر کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس اسٹریٹجی کا ایک جو بنیادی جز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو ٹیکس کے وسائل ہیں اور جو ریونیو کے سورسز ہیں ان کو ایک ریزنیبل حد تک بڑھانا ہے، یہ اس کا ایک امپورٹنٹ جز ہے، اور نہ صرف بڑھانا ہے پر اس کے ساتھ ساتھ اس کو جوڈیشس بنانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ چند طبقے جن کے بارے میں آپ لوگ لکھتے ہیں، تنخواہ دار لوگ ہو گئے، مینوفیکچرنگ سیکٹر ہو گیا، ایکسپورٹ انڈسٹری ہو گئی ہے، خالی وہ بوجھ یہ نہ اٹھائیں بلکہ اس کو جوڈیشسلی ہر معیشت کا حصہ جو اپنے حجم کے مطابق اپنا بوجھ اٹھائے اور اس نظام کو اور پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرے۔ تو یہ دوسرا تقاضا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کوالٹی آف دا ٹیکسیشن، کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو غریب آدمی کے اوپر زیادہ بری طرح سے جس کا امپیکٹ گرتا ہے اس سے ہم نے چینج کر کے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر کس طرح جانا ہے۔ تو یہ جو ساری کی ساری ٹاسک فورس اور یہ جو سارے کے سارے کام جو شہباز شریف صاحب نے جن کا قیام کیا تھا، جن کو اگست کے اندر آتھرائز کیا تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ ماڈرن ٹولز کے ذریعے، ڈیجیٹلائزیشن کی ٹیکنیکس کے ذریعے، ماڈرن الگوریدمز کے ذریعے آپ لوگوں کی کنزمپشن، ان کے انکم پیٹرنز کو کیپچر کر سکیں تاکہ ایک برابر انداز کے اندر ان سب کو ہم فارمل اکانومی کا حصہ بنا سکیں۔ تو اس جو کمیٹی جس کو میں چیئر کر رہا تھا، میرے ساتھ جنرل سید علی رضا کو چیئر کر رہے تھے، اس کے اندر بہت سے ایمیننٹ پروفیشنلز ٹیکنالوجی کے شعبے سے جو تعلق رکھتے تھے، میں ان کے نام بھی آپ کے سامنے لے لیتا ہوں کیونکہ انہوں نے جو اس قوم کی خدمت کے لیے اور ہماری یہ کیپیسٹی بلڈنگ کے اندر جو مدد کی تھی، ان کے لیے یہ اکنالجمنٹ بڑی ضروری ہے سب کے سامنے آنا۔ آصف پیر صاحب پاکستان کی سب سے بڑی جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ کمپنی سسٹمز کے سی ای او، انہوں نے اس کمیٹی میں بھرپور کام کیا۔ وقار الحسن صاحب جو کرنداز کے سی ای او ہیں، جنہوں نے شہباز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ مکینزی کی جو گرانٹ اپروو کروائی، اور آج مکینزی کی مدد کے ساتھ یہ سارے کاموں کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے۔ پروفیسر فرید ظفر صاحب لمس کے پروفیسر ہیں، انہوں نے آپ کی سی آر ایم ماڈیولز کی ڈیولپمنٹ میں پرال کے بورڈ کے اوپر بڑا اپنا کردار ادا کیا ہے، انہوں نے اس کے اندر شامل رہے۔ غازی اختر صاحب بیوریجز سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں، ٹیکسیشن کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں، انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا۔ تانیہ ادریس صاحبہ نے کنٹریبیوٹ کیا۔ بریگیڈیئر جاوید صاحب چیف انسپیکشن آفیسر نادرا، کیونکہ بہت سا ڈیٹا جو چیئرمین صاحب آپ کو دکھائیں گے انہوں نے استعمال کیا، وہ نادرا سے وہ جو لیا گیا ہے، جس کے اوپر آپ سارے کہتے تھے کہ یہ ڈیٹا موجود ہے تو استعمال کیوں نہیں کرتے۔ تو را ڈیٹا تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا جب تک اس کو اینالائز نہ کر لیں، جس طرح سے فائنانس منسٹر صاحب نے کہا ڈیٹا اینالیٹکس کے ذریعے ان دوستوں نے ہمیں وہ رستہ دکھایا ہے۔ اس کے بعد عامر ملک صاحب پرال کے سی ای او، تو میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، انہوں نے اپنی جو ریکمنڈیشنز ٹاسک فورس کے ذریعے پرائم منسٹر صاحب کو دیں، انہوں نے اس کو اپروو کر کے جو فائنانس منسٹر صاحب جو ٹرانسفارمیشن پلان کو ہیڈ کر رہے ہیں ایف بی آر کا، اس کا حصہ بنایا۔ اور آج جو ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کو شو کیس کر سکیں کہ اس سے ہم ٹیکس وائڈننگ، سپلائی چین کی آٹومیشن، ٹریڈ ڈیٹا کی اسکروٹنی کو کس طرح سے آپریشنلائز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں گے، ہم کیا کر چکے ہیں اور اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوگی، یہ بتانے کے لیے جا رہے ہیں آپ کے پاس۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیش بورڈز آپ کو دکھائیں گے جس کے اندر ٹرانسپیرنسی اور آپ کو ویزیبلٹی نظر آئے گی کہ کس بندے کو کس وجہ سے کیا ہو رہا ہے اور اس کے اوپر کس سٹیج کے اوپر یہ ساری کی ساری جو آپ کی پروسیکیوٹ اس کو کیا جا رہا ہے یا اس کو شو کاز کیا جا رہا ہے وہ کس سٹیج پہ ہے، کیونکہ یہ پہلے بھی ایفرٹ ہوئے ہیں کہ ہم نے بندوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، فیلڈ کے اندر وہ چیزیں گئیں اور شاید گم گئیں،
تو آج جب تک وہ روپے کی شکل کے اندر کنورٹ ہو کے حکومت کے خزانے میں نہیں آ جائیں گی، چیئرمین ایف بی آر صاحب کے کمرے کے اندر وہ ڈیش بورڈ کی شکل میں اور سمریز کی شکل میں ہمارے پاس موجود آتی رہیں گی. تو میں آخر میں صرف یہ گزارش کروں گا، ہم نے پچھلے کئی مہینے فائنانس منسٹر صاحب نے اور میں نے آپ سارے دوستوں کے ذریعے یہ گزارش کی کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا جائز حصہ آ کے ڈالنا شروع کریں. میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے اینڈ اکتوبر تک تقریباً 50 لاکھ لوگوں نے اپنی فائلز ریٹرن کی، اور جو پچھلے سال تقریباً 30 لاکھ کے قریب تھیں. تو وہ لوگ جو ایڈیشنلی جنہوں نے ہماری اس بات کو سنتے ہوئے والنٹیرلی اس کام کے اندر شرکت کی، میں دونوں کی طرف سے، پوری حکومت کی طرف سے، پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پر جس چیز کے اوپر ہمیں افسوس ہوا وہ یہ ہے کہ بہت سا کنزمپشن ڈیٹا جو اب ہم نے اکٹھا کیا، اس کو جب ہم نے ریفائن کرنے کی کوشش کی، اس کے اوپر ڈیٹا انالیٹکس کو رن کرنے کی کوشش کی، تو ایک بہت بڑا معیار رکھتے ہوئے بھی 3 گاڑیاں، بہت سی پراپرٹیاں، بہت سے گھر اور کیا کیا کچھ، اس کے باوجود بھی تقریباً 1,90,000 ایسے لوگ آئے جن کے پاس ٹیکسیشن کے اندر ہونا چاہیے تھا اور وہ فائلرز نہیں تھے. تو اس ڈیٹا کو ہم نے یہ بھی کہا کہ کہیں الگوریدم صحیح چلی کہ نہیں چلی، اس چیز کی بھی تصدیق کر لیں. فیلڈ کے اندر جو ٹاپ 5-6 ہزار لوگ تھے ان کو گراؤنڈ ٹروتھنگ کے لیے بھیجا گیا. اس کے بعد جو ان کا ٹیکس کا تخمینہ فیلڈ سے آیا اس ڈیٹا کی بنا کے اوپر، خواہشات کی بنا کے اوپر نہیں، تقریباً 7 ارب روپے کا تھا. تو آج سیفلی اگر آپ اس 1,90,000 بندے کے اوپر حساب لگائیں جن لوگوں کو اس ملک کے اندر ڈائریکٹ ٹیکس پیئر ہونا چاہیے، تو آرام سے 50-60 ارب روپے کی وہ ٹیکسیشن کی ایک پاکٹ آپ کے پاس موجود ہے. اور آگے جب جاتے ہوئے آپ ان تھریشولڈز کو نیچے کریں گے، کیونکہ ایک گاڑی والا کیا 1 کروڑ کی گاڑی والا بھی اس ریڈار کے اوپر نہیں آنا چاہیے. کیا جب یہ فیلڈز کو ایکسپینڈ کریں گے گاڑیوں، گھروں اور بینک پروفٹ اور کریڈٹ کارڈ کے بیونڈ، ڈی ایچ اے میں کیا ہو رہا ہے، باقی پرائیویٹ سکولوں میں کیا ہو رہا ہے، تو وہ کتنی آپ کی جو سائز ہے بڑھتا جائے گا. اس کے بعد ساتھ آپ معیار تھریشولڈ کو بھی نیچے کریں گے، ڈیٹا کے سورسز بھی ایڈ کریں گے، آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ ریگولر ایکسچینج آف ڈیٹا کریں گے. یہ تو ایک ڈیٹا ڈمپ تھا نا، جب ریگولر ہر 3 مہینے پہ آئے گا تو ان کے پاس اس طرح کے کتنے ہی لاکھوں لوگ سامنے آئیں گے. تو میری آج گزارش یہ ہے کہ ہم ان کے خلاف کیا کرنے جا رہے ہیں اور کس طرح سے اس کے اوپر انڈر پروسیس، ڈیو پروسیس آف لا کیا ہوگا، اس کے اوپر چیئرمین ایف بی آر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کو دکھائیں. یہی چیز 236G اور H جو آپ اور بات کرتے ہیں کہ جی سپلائی چین ریٹیل چینج کے اندر کیا ہوا، وہاں سے بھی جو ڈیٹا سارا اکٹھا ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی یہی کام کیا جائے گا، ڈیش بورڈ کے اوپر لوڈ کیا جائے گا. اور یہ جو ساری کی ساری ڈیٹا انالیٹکس کی کیپیسٹی اور ٹیکنالوجی کا استعمال، پرال کی ٹرانسفارمیشن جو اس ٹاسک فورس کا ایک بنیادی جز تھا، اس کی جو اب آپ کو چیئرمین صاحب اس کے بارے میں بتائیں گے تو نظر آئے گا کس طرح سے یہ کیپیسٹی بلڈنگ اس ادارے کے اندر کی جا رہی ہے کہ تاکہ علی پرویز آج ہے کل ہو نہ ہو، کوئی اور یہاں پہ موجود ہے نہ ہو، پر یہ چیزیں انسٹیٹیوشنلائز انداز میں پاکستان کی بہتری کے لیے آگے چلیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا چیئرمین صاحب ود یور پرمیشن فائنانس منسٹر، اگر یہ جو ہم نے کام ایکچوئل کیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا یہ اپنی روشنی ڈال کے لوگوں کو آگاہ کر دیں. تھینک یو جی. علی پرویز صاحب نے بڑے مفصل طریقے سے بات کی ہے کہ ہم اس کو انسٹیٹیوشنلائزیشن کی طرف کیسے لے کے جا رہے ہیں. تو میں چیئرمین ایف بی آر کو ریکویسٹ کروں گا کہ جو یوز کیسز ہیں اس پہ اب مفصل بریفنگ دے.